علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم عورت۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت لفظ کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز کے ہیں، اس لیے عورت ہو تو اس کا چھپا ہوا ہونا یا پردے میں ہونا لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو دیکھنے میں عورت ہے، حقیقت میں نہیں۔ اقبال ایک تنگ نظر شاعر نہیں تھے، لیکن وہ عورت کو اسلام کی حدود کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں ایک حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا کی تصویر اگر رنگین ہے تو صرف عورت کی موجودگی کی وجہ سے ہے، لیکن یہاں اقبال عورت کی ظاہری خوبصورتی کی بجائے اس کے باطن کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، جس کے باعث وہ جہاں بھی موجود ہو، گھر میں یا کہیں کسی بھی شعبے میں، وہ اپنے اعلیٰ کردار اور سیرت کی وجہ سے نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ایک ایسے ساز کی مانند ہے کہ جس میں سے ایسے نغمے نکلتے ہیں جس سے آدمی کی زندگی میں اندرونی سوز یا گرمی ہنگامہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف مرد ہی ہوتے اور عورت نہ ہوتی تو یہ تصویر کائنات سراسر بے رنگ ہوتی، اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں منظم نہ ہوتی جو کہ آج منظم نظر آتی ہیں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، ہر شرف ہے اس درج کا در مکنوں۔ شرف یعنی برتری، ثریا ستاروں کا ایک جھرمٹ، مشت خاک مٹی کی مٹھی یعنی آدمی، درج ڈبیا، در مکنوں چھپا ہوا موتی۔ عورت بظاہر مٹی کی ایک مٹھی ہے یعنی خاک جسم رکھتی ہے، لیکن وہ آسمان کی بلندی پر چمکتے ہوئے ثریا سے بھی بڑھ کر ہے۔ ثریا ایک ستارہ ہے۔ یہاں اقبال ایک ایسی عورت کی بات نہیں کر رہے جو اونچے اونچے لگے ہوئے کسی پینافلیکس پہ نظر آتی ہے، بلکہ اقبال تو عورت کے اس رتبے کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اپنی محبت کو خدا نے ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر اس کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ بیٹی کے روپ میں رحمت بنایا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی برتری یا عزت نظر آتی ہے وہ اسی ڈبیا میں پوشیدہ موتی کے سبب ہوتی ہے۔ یہ ڈبیا میں چھپا ہوا موتی کیا ہے؟ یعنی اس عورت کی وجہ سے جو اسلام کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے سب کی سربلندیوں اور عظمتوں کا سرچشمہ بنتی ہے۔ میری نظر میں یہاں ڈبیا میں موجود پوشیدہ موتی کو عورت اور ڈبیا کو اسلام کی حدود سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن، مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ مقالات افلاطون۔ افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا جس کی ایک کتاب کا نام مکالمات یعنی آپس میں گفتگو کرنا۔ اس سے پہلے شعر میں علامہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی باعزت اور برتری والے لوگ ہوتے ہیں وہ عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی کی گود میں تربیت پائی ہے۔ اس اصول کو شاعر نے اس شعر میں ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا جس نے مکالمات کے نام سے ایک اہم فلسفیانہ کتاب لکھی ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو اس کے بطن سے افلاطون کی چنگاری پیدا نہ ہوتی، اور اگر عورت بحیثیت ماں اس کی صحیح تربیت نہ کرتی تو وہ مکالمات جیسی کتاب لکھنے کے قابل نہ ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ ایک ایسی کتاب وہ خود نہیں لکھ سکی، لیکن ایسی کتاب لکھنے والے کو اس نے جنم بھی دیا ہے اور پرورش کر کے ایسی کتاب لکھنے کا اہل بھی بنایا ہے۔